نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ اور وصیت کی اسی ملت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے، اے میرے بیٹو، تحقیق اللہ نے منتخب کیا تمہارے لیے دین اسلام، پس نہ مرو تم مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ کیا تم حاضر تھے اس وقت جس وقت آئی یعقوب پر موت، جب کہا اس نے اپنے بیٹوں سے کس چیز کی عبادت کرو گے تم میرے مرنے کے بعد؟ تو بیٹوں نے کہا عبادت کریں گے ہم تیرے اور تیرے آبا و اجداد یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، ان سب کا ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ وہ ایک جماعت تھی تحقیق گزر چکی، اس کے لیے جو کچھ انہوں نے عمل کیا اور تمہارے لیے جو کچھ تم عمل کرو گے، اور نہیں سوال کیا جائے گا تم سے ان چیزوں کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ برادران محترم، گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص ملت ابراہیمی سے انحراف کرتا ہے تو وہ جاہل اور احمق ہو سکتا ہے، جس کو اللہ کریم نے عقل سلیم کی دولت عطا کی ہے وہ کبھی ملت ابراہیمیہ سے انحراف نہیں کر سکتا، وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ مقام عطا فرمایا کہ خود رسول بنے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد قیامت تک کے لیے جو رسالت کا منصب یا نبوت کا منصب چلایا تو وہ سب انہی کی اولاد میں ہے۔ اس سے بڑھ کر دنیاوی مقام قرب اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور آخرت کے لحاظ سے بھی فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام آخرت میں بھی لمن الصالحین، نیکوکار اور اللہ کے مقربین لوگوں میں سے ہوں گے۔ اب اس کی وجہ بھی ذکر کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور عظمت کیوں عطا کیا، اس لیے کہ جب رب نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اسلم فرما بردار ہو جا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرما برداری کی وہ مثالیں قائم کی کہ دنیا کے اندر اس جیسی مثال کوئی بندہ پیش نہیں کر سکتا۔ یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل وہ علت جس کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام بخشا۔ اب خود ملت اسلام پر قائم رہے اور پھر آگے اپنی اسی اولاد یعنی حضرت اسماعیل کی اولاد میں ملت اسلامیہ یا امت اسلامیہ کی دعا کی، یا اللہ میری اولاد میں ایک امت ایسی پیدا فرما جو محض تیری فرما برداری کرے، تیری نافرمانی کا اس میں تصور نہ ہو، دین توحید پر قائم رہے۔ اب زندگی اسی پر قائم رہے، جب موت کا وقت آیا تو اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہیں۔ وصیت کیا کی؟ قرآن آگے اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ ایک بات سمجھیں، حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ کوئی بندہ کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی اپنی ذات کے لیے جو چیز پسند ہے
اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی، معاشرے میں بسنے والے دوسرے افراد کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے، تو یہ کمال ایمان کی علامت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے لیے دین توحید کو پسند کیا تو پھر یقیناً اولاد کے لیے بھی حق بنتا ہے کہ اس کے لیے بھی اسی دین توحید کو پسند کریں۔ اس اصول کے پیش نظر حضرت ابراہیم نے اپنی موت سے پہلے اپنی بیٹوں کو وصیت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کتنے ہیں؟ میں نے پہلے بھی وضاحت کی تھی کہ تاریخی روایات تو مختلف ہیں، کسی نے 4 لکھی، کسی نے 5 لکھی، کسی نے 8 لکھی، حتیٰ کہ 12 اور 14 تک کی روایات ہیں، لیکن اکثر اہل علم کے نزدیک ان کے 8 بیٹے تھے، لیکن تھے سارے اہل ایمان۔ نبوت اللہ تعالیٰ نے ان میں سے 2 شخصیات کو دی، حضرت اسماعیل اور اسحاق کو، باقی نبی نہیں تھے لیکن صاحب ایمان تھے۔ اب ان کو حضرت ابراہیم نے وصیت کی کہ دین اسلام پر ہی قائم رہنا۔ اب جب اس وصیت کا علم یہود مدینہ کو ہوا تو حضور علیہ السلام کے پاس ایک وفد آیا یہودیوں کا، اور حضور سے کہنے لگے کہ آپ نے ہمیں دین اسلام کی دعوت دی ہے، جب کہ ہمارے جد اعلیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو موت کے وقت اپنی اولاد کو دین یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت کی تھی۔ اب ہم آپ کی مانیں یا اپنی جد اعلیٰ اپنے بڑے دادا کی مانیں کہ جو مرتے مرتے وصیت کر گئے دین یہودیت پر قائم رہنے کی؟ اب حضور علیہ السلام نے تو یہودیوں کی اس بات کا جواب نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل کی کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں یہودی۔ کیوں؟ کہ یعقوب علیہ السلام کے وقت تو یہودیت تھی ہی نہیں۔ اصل یہودیت کی پیدائش اور اس کا دنیا میں وقوع ہوا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی شریعت کے بعد، اور موسیٰ علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے درمیان زمانہ 3000 سال سے زیادہ کا ہے۔ تو حضرت یعقوب اس بات کی وصیت کس طرح کر سکتے ہیں جس چیز کا خارج میں وجود ہی نہیں ہے دنیا میں؟ تو اس کی وصیت کس طرح ہو سکتی ہے؟ بلکہ حضرت یعقوب ہوں یا حضرت ابراہیم ہوں یا حضرت اسحاق ہوں، ان سب حضرات نے اپنی اولادوں کو وصیت کی ہے تو اس بات کی، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لا تموتن الا وانتم مسلمون، تم دنیا سے نہ مرنا مگر مسلمان بن کر، اسلام پر قائم رہ کر کوشش کرنا کہ اسی دوام اور استمرار کے ساتھ اسلام پر قائم رہو۔ اب ان یہود کے وفد کا جواب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ ان سے پوچھو کہ جس وقت یعقوب علیہ السلام پہ موت آئی کیا تم موجود تھے وہاں؟ کہ جنہوں نے مشاہدہ کیا، دیکھا کہ یعقوب علیہ السلام یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت کر رہے ہیں اپنی اولادوں کو۔ اذ قال لبنیہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت کھول کر واضح فرمائی کہ یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا، اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات مصر میں ہوئی ہے، اور مصر کے اندر 2 قومیں آباد تھیں، ایک بنی اسرائیل اور دوسرا قبطی قوم جو فرعون کی قوم کہی جاتی ہے۔ یہ قبطی قوم جو تھی ان کے آباء و اجداد نسل در نسل سے مشرک، بت پرستی، گائے پرستی، مختلف حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کا دین توحید نہیں تھا، وہ بت پرستی میں، یہ شرک میں مبتلا تھے۔ اب کیا ہوتا ہے دنیا کے معاشرہ میں کہ ایک انسان جب ایک معاشرے میں دوسرے انسان کو دیکھتا ہے نا تو اس کا اثر قبول کرتا ہے، اس کا اثر۔ جس طرح ہم ہندوستان میں ہندو قوم کے ساتھ رہتے تھے، تو آج ہمارے مسلمانوں کے اندر کئی عادات ایسی ہیں جو ہندو سے ہمارے اندر داخل ہوئی ہیں۔ ہمارے رسم و رواج دیکھیں، ہمارے معاملات دیکھیں، تو معاشرے میں بسنے والے لوگوں کے ایک دوسرے پر اثرات ہو ہی جاتے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں میری اولاد اور ان بیٹوں میں سے کوئی شرک کی طرف، بت پرستی کی طرف یا غیر اللہ کی عبادت کی طرف تو رغبت نہیں کر رہا۔ اس لیے مرتے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے سب بیٹوں کو جمع کیا۔ قرآن نے صرف بیٹوں کا ذکر کیا ہے، بیٹیوں کا نہیں کیا۔
اس کی وجہ حضرات مفسرین نے لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی کوئی بیٹی نہیں تھی، اسی طرح یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، بیٹی ایک بھی نہیں تھی، اس لیے وصیت صرف بیٹوں کو کی ہے۔ بیٹوں کو وصیت کیا فرمائی؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے بھی اہل ایمان تھے، توحید پرست تھے، اسی دین پر قائم تھے جو ملت ابراہیمی کا عظیم شاہکار تھا۔ جواب دیتے ہیں نعبد الہک و الہ آبائک، اے ابا جان ہم آپ کے بعد آپ اس بات کا خوف نہ کریں کہ ہم کسی دوسرے معبود کو معبود بنا لیں گے، ہم عبادت اسی الہ کی کریں گے جس کی آپ نے اور آپ کے آبا و اجداد۔ حضرت یعقوب کے ابا کون تھے؟ حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق کے والد کون ہیں؟ حضرت ابراہیم۔ تو جو آپ کے ابا حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل آپ کے چچا، اسی طرح آپ کے دادا حضرت ابراہیم، ان حضرات نے جس معبود کی عبادت کی ہے ہم اسی ایک ہی معبود کی عبادت کریں گے، اور ان سب کا معبود ایک ہی ہے، ان سب کا۔ میرے بھائیوں، یہی وہ اصل مقصود ہے کہ جس مقصود کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا ہے، کہ دنیا کو معبودان باطلہ کی عبادت سے نکال کر کے کائنات انسانیت کو صرف ایک اللہ رب العزت کے عبادت میں اس کو مصروف رکھنا، عبادت کا راستہ دکھانا۔ اس کے ماں سوا جتنے راستے ہیں وہ سب کفر ہیں، شرک ہیں۔ عبادت ایک اللہ کا حق ہے، اللہ کے ماں سوا دنیا میں کسی نبی، کسی فرشتے، کسی ملک، مخلوق کے کسی فرد کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ ہے توحید الوہیت، توحید، اور اسی چیز کا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اسی کا درس دیا ہے، لا الہ۔ لا الہ کیا معنی؟ کہ دنیا میں کوئی معبود نہیں ہے، نہ آسمانوں میں، نہ زمین میں، نہ تحت ثری میں، نہ اسفل السافلین میں، نہ ملأ اعلیٰ کے اندر کوئی الہ نہیں، الا اللہ، اللہ کے ماں سوا الہ ہے تو صرف ایک اللہ ہے۔ اسی اللہ کی الوہیت سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دی ہیں۔ زندگی امتحانات سے عبارت ہے، ہر نبی پر وہ مصائب آئے کہ انسان کے ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں کہ انبیاء نے کس قدر مشکلات کو جھیلا، لیکن اللہ کی توحید کے مسئلے پر کسی قوم سے یا کسی حکمران حاکم وقت سے کمپرومائز نہیں کی۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی اسی دین توحید پر قائم رکھے، یہی دین فطرت ہے، یہی دین اسلام ہے۔ تو فرمایا، بیٹوں نے کہا ایک ہی الہ ہے، ہم اسی کی پیروی کریں گے، اسی کی عبادت، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اب یہاں بھی دیکھیں وہ مسلمان کا لفظ ذکر کر رہے ہیں، ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی، ملت ابراہیمی جو ہے وہ حقیقت میں دین اسلام ہی ہے، اور یعقوب علیہ السلام کا دین بھی وہی دین اسلام ہے، اور اسی دین اسلام کی وضاحت اور تشریح کے لیے جناب خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ اب جو اہل کتاب کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، تو ان کو حق پہنچتا ہے نبی آخر الزمان کی تصدیق کریں۔ اگر تصدیق کریں گے تو اس دعویٰ میں سچے ہوں گے کہ واقعتاً وہ ابراہیمی ہیں، اور اگر نبی آخر الزمان کی تکذیب کرتے ہیں تو پھر ان کا ملت ابراہیمی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ملت ابراہیمی اور ملت اسلام اس میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے، یہ تو سب ایک ہی چیز ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ ایک یہود کا ایک باطل نظریہ تھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ یہودیوں کا دعویٰ یہ ہے ہم جو کچھ دنیا میں گناہ کرتے رہیں، ہمارے بڑے چونکہ نبی تھے اس لیے ہم وہ نبی جو ہیں سفارش کر کے ہمارے سب گناہ معاف کروا دیں گے، اس لیے ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ ماقبل میں سن چکے ہو لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر گئے بھی صحیح تو چند دن، ہم تو پکے جنتی ہیں، جنت ہماری میراث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی کہ یہود کا یہ نظریہ باطل ہے۔ ایک ہے اسلاف، دوسرے ہیں اخلاف۔ اسلاف معنی بڑے، پہلے زمانہ کے بزرگ، اور اخلاف معنی بعد میں آنے والے۔ اگر پہلے اور بعد کے لوگ قطعی عقائد کے اندر متفق ہیں، یعنی وہ بھی موحد ہیں، بعد میں آنے والے بھی موحد ہیں، تو پھر سفارش کا یا محبت کا یا نسب کا، اس تعلق کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر اسلاف کا دین دین توحید ہے
اور بعد والوں نے دین توحید کو چھوڑ کر کسی کو شرک ارتکاب کر لیا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی انسان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس آیت میں بھی اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ پہلی ایک جماعت تھی انبیاء کی، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ ایک جماعت تھی جن حضرات نے ان کی پیروی کی۔ لہا ما کسبت، ان کے اعمال ان کے لیے خاص، ان کا فائدہ انہی کو ہوگا۔ اور جو بعد میں اس ملت ابراہیمی سے ہٹ گئے، ملت اسلام سے ہٹ گئے، کیا کہا انہوں نے؟ قرآن کہتا ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے تو اللہ کے ما سوا کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ یہود نے بھی اور نصارہ نے بھی۔ یہود نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ کیا یہی دین ابراہیمی ہے؟ تو انہوں نے اس عقائد قطعیہ کو چھوڑ دیا، کفر اختیار کر لیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں بڑوں کے اعمال کا ان کو کوئی فائدہ نہیں، اور ان کے جرائم کا بڑوں سے سوال نہیں ہوگا۔ بڑوں کے گناہ ان کے ساتھ، ان کے نیکیاں ان کے ساتھ، اور چھوٹوں کے گناہ اور نیکیاں ان کے ساتھ۔ جیسا کوئی کرے گا ویسا بدلہ پالے گا۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو برائی کرے گا اس کا بدلہ خود پائے گا، اس کا جواب کوئی دوسرا نہیں دے گا۔ اس لیے ان چھوٹوں کی بخشش کے لیے بڑوں کے اعمال کافی نہیں ہیں، بلکہ یہ خود اسلام اور ایمان پر قائم ہوں گے، اپنا ایمان ہوگا تو پھر بخشش ہوگی، ورنہ نہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی اس ملت اسلام پر قائم رکھے، ہمیں خود بھی، ہماری اولاد و نسل کو بھی کفر اور شرک ان کی ذلتوں سے، بدعات کی ذلتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، پوری امت کی حفاظت فرمائے، اور قرآن کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔